ہجر کی شب میں قید کرے یا صبح وصال میں رکھے، مولا تیری مرضی ہے، تو جس حال میں رکھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے لے کے جا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ نماز فجر کے بعد 3 دن تک یہ ایک تسبیح پڑھنے والا 3 دن میں ہی 300 کروڑ کا حاصل کرے گا۔ یہ وظیفہ بڑی مشکلات سے حاصل کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، آج جس خاص تسبیح کا عمل میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، یہ اللہ پاک کا ایک بہت مبارک نام ہے، اور فجر کے بعد جب کوئی بھی میرا بھائی یا میری بہن اس تسبیح کو پڑھ لے گا اور 3 دن تک یہ عمل مسلسل کر لے گا، یعنی بغیر کسی دن کا ناغہ کیے ہوئے، یعنی کہ کوئی ناغہ نہیں کرنا ہے، اور مستقل مزاجی سے 3 دن تک آپ کو یہ 300 کروڑ روپے بھی چاہیے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے۔ یہ وظیفہ ہمیں بڑی محنت اور مشقت سے ملا ہے، اور مجھے اپنے اللہ پر پورا یقین ہے کہ آپ کو ہر چیز ملے گی۔ یہ بڑا ہی مجرب عمل ہے اور بڑا ہی خاص عمل ہے۔ ناظرین اکرام، جب بندہ اپنے اللہ پاک سے محبت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک اس کو اتنا عطا کر دیتا ہے کہ اس کو پھر کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ ہمارا رشتہ اللہ پاک سے مضبوط تر ہو جائے تو پھر یہ ساری کی ساری چیزیں خود بخود ہی ہمارے ہاتھوں میں آ جاتی ہیں۔ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق بھی اسی بندے سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ یہ صرف اللہ سے محبت کرنے کا فائدہ ہوتا ہے، اور اگر بندہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کی بتائی ہوئی مخلوق سے محبت کرتا ہے تو وہ مخلوق اس سے ہمیشہ دھوکہ دیتی رہتی ہے۔ پھر وہ مخلوق سے گلے شکوے بھی کرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے، اس بندے نے میرے ساتھ زیادتی کر دی ہے، فلاں بندے نے یہ کر دیا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اس لیے ہمیشہ اپنے اللہ پاک سے محبت کرو، ساری دنیا آپ کی ہو جائے گی، ہر چیز آپ کی ہو جائے گی، اور ہر کسی کو حقیر مت سمجھو، کسی کو بھی برا مت سمجھو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ رکھو۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سمندر کی طرف جاؤ، وہاں 3 کشتیاں ڈوبنے والی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے سمندر کی جانب چل دیے۔ ساحل پرسکون تھا، بہت دور سے ایک کشتی آتی ہوئی دکھائی دی جو آہستہ آہستہ ساحل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ابھی وہ کنارے سے کچھ ہی فاصلے پر تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز دی کہ اے کشتی والو، اللہ کا حکم آنے والا ہے، ہوشیار رہنا۔ انہوں نے جواب دیا، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو کوئی نہیں ٹال سکتا، ہم تو اس کے بندے ہیں جو حکم الہی کی پابند ہیں۔ کشتی والے ابھی یہ بات کہہ ہی رہے تھے کہ اچانک ایک موج اٹھی اور کشتی ڈولنے لگی۔ سوار اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنے لگے، اتنے گرنے لگے، اتنے میں ایک اور زبردست موج آئی اور کشتی کو اپنے ساتھ بہا کر سمندر تک لے گئی۔ تھوڑی دیر میں ایک اور کشتی نظر آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بھی خبردار کیا اور کہا نا، انہوں نے بھی پہلے والوں کی طرح جواب دیا کہ جو کچھ ہونا ہے ہو کر رہے گا، اور کشتی کے کنارے کی طرف لاتے رہے، یہاں تک کہ ساحل کے قریب آتے آتے یہ کشتی بھی ڈوب گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی حکمت کے بارے میں سوچوں میں محو تھے، اور انہیں ایک تیسرے کشتی آتی دکھائی دی۔ آپ نے حسب سابق اس کشتی والوں کو بھی نصیحت کی کہ دیکھو، اللہ کا حکم آنے والا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو، ذرا محتاط ہو کر آؤ۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ اے اللہ کے نبی، جس طرح آپ سچے ہیں اسی طرح اللہ کا حکم بھی اٹل ہے، اسے کوئی نہیں بدل سکتا، لیکن اللہ کی رحمت بھی تو ہے، ہم اس کی رحمت سے کیوں مایوس ہوں؟ لہٰذا ہم اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے آ رہے ہیں، اور وہ اپنی رحمت کے صدقے میں ہمیں ضرور امن و سلامتی کے ساتھ کنارے پر پہنچا دے گا۔ کشتی والوں کا یہ جواب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ جب کشتی باحفاظت کنارے آ لگی تو اللہ کے پیغمبر سوچنے لگے کہ اے اللہ نے 3 کشتیاں ڈوبنے کا فرمایا تھا تو ڈوب گئیں، لیکن تیسری سلامتی کے ساتھ کنارے آ لگی ہے، کیسے بچ گئی پتہ نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے موسیٰ، آپ نے سنا نہیں کہ تیسری کشتی والوں نے کہا تھا،
یہ کہا تھا کہ میرے حکم کو تسلیم کیا تھا، میری رحمت کو آواز دی تھی اور اس پر پورا توکل اور بھروسہ بھی کیا تھا، تو اس لیے یہ کشتی میری رحمت کے طفیل بچ گئی، کیونکہ جو بھی میری رحمت کے دروازے پر آ کر صدا دیتا ہے میں اسے نا امید نہیں کرتا۔ واللہ تعالی اعلم۔ مفہوم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا تو عرش پر لکھ دیا میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ انسان نے کہا کہ میں ان دکھ، تکلیف اور مصیبتوں سے بہت تھک چکا ہوں، تو انسان کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ زمر میں آیت نمبر 53 میں فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ناظرین اکرام، کسی بھی انسان کو اپنے سے کمتر یا حقیر نہ سمجھو، کیونکہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہی پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا۔ ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور رکھی ہے، ہر کسی کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی خوبی یا صلاحیت ضرور ہوتی ہے جو اسے دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ کسی کو بھی اپنے سے کمزور یا کمتر مت سمجھو۔ اور دوسری چیز جو میں نے بتائی ہے وہ ہے اللہ سے محبت۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کا مفہوم ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، بس تو بھی اس سے محبت کر۔ پھر جبرائیل علیہ السلام اسے محبت کرتے ہیں اور آسمان میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، بس تم بھی اس محبت کرو۔ پھر آسمان والے فرشتے بھی اس شخص سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد زمین والوں نے دلوں میں وہ مقبول کر دیا جاتا ہے، اور جب اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کسی آدمی سے ناراض ہوتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے ناراض ہوں یا بغض رکھتا ہوں، تم بھی اس سے بغض رکھو۔ پھر وہ بھی اس سے بغض رکھتے ہیں۔ پھر آسمان والوں میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے بغض رکھتا ہے، تم بھی اس سے بغض رکھو۔ وہ بھی اس سے بغض رکھتے ہیں۔ اس کے بعد زمین والوں میں اس کی دشمنی جم جاتی ہے، یعنی زمین میں بھی اللہ کے جو نیک بندے یا فرشتے ہیں وہ اس سے دشمن ہی رہتے ہیں۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ سے محبت کرو گے تو دنیا آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ آپ کی زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی مشکلات و رنج و غم ہوں گے وہ سب انشاءاللہ دور ہو جائیں گے، اور پھر آپ کو قدم قدم پر اللہ پاک نوازتا ہی رہے گا۔ آپ کی جیسی بھی مشکل ہوگی، ہر مشکل حل ہوگی، پھر آنے والی مشکلات بھی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، آپ وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ یہ عمل کون سا ہے، یہ خاص وظیفہ کون سا ہے، اس کو کرنے کا کیا طریقہ ہے، اسے کس وقت اور کتنی بار کرنا ہے، یہ ایک دولت مند بننے کی تسبیح ہے۔ یہ ایک تسبیح کا راز ہے جو آپ کے ساتھ آج میں شیئر کرنے لگا ہوں۔ اس تسبیح کو پڑھ لینا، پورے یقین اور اعتماد سے پڑھ لینا، انشاءاللہ تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، ہر مشکلات ختم ہو جائے گی۔ پوری زندگی میں مختلف طرح کی پریشانیاں سے وابستہ رہتا ہے، انسان کو مختلف طرح کی آزمائشوں سے وابستہ رہتا ہے۔ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہی رہتا ہے، تو بس آپ لوگوں نے صبر کرنا ہے اور ہمیشہ نماز کی پابندی کرنی ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کو ساتھ بتایا ہے، یعنی اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جتنا آپ صبر کرو گے اللہ پاک آپ کو اتنا زیادہ اور بہتر اجر عطا کرے گا، کیونکہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو دنیا میں ہر طرح کی ٹھوکریں لگتی ہیں، ان کو غربت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، مشکلات بھی آتی ہیں، یہاں تک کہ کچھ تو بھکاری اور فقیر بھی بن جاتے ہیں، لیکن پھر جب اللہ پاک ان پر اپنا فضل و کرم نازل کرتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، تو اللہ پاک ان کو اتنا عطا فرماتا ہے کہ ان کے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ میرے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے پاک پروردگار عالم، اے میرے غفور الرحیم، اللہ دنیا جہاں کے سارے خزانے آپ کے پاس ہی رہیں، آپ کے خزانوں میں تو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ میرے اللہ، جتنے بھی لوگ دنیا میں پریشان حال ہیں یا تنگ دست ہیں، طرح طرح کی مشکلات اور مصائب میں گھرے ہوئے ہیں، میرے اللہ ان کی مشکلات کو ختم فرما۔
ختم فرما کر ان کو شاد و آباد کر دے، آمین۔ ناظرین اکرام، یہ وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں، اس کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر رہنا ہے۔ اپنی اسی جگہ پر تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہو، آپ نے اول و آخر 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لینا ہے۔ ایک مرتبہ درود ابراہیم میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ شروع میں 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ نے 101 مرتبہ یا سمیع یا سمیع یا سمیع پڑھیں۔ 101 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے دوسری مرتبہ یا واسع یا واسع یا واسع پڑھیں۔ یا واسع بھی 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا واسع کا مطلب ہے اے وسعت دینے والے۔ یہ 2 تسبیحات اللہ پاک کے ان مبارک ناموں کی پڑھ لینی ہے۔ پھر 160 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں۔ انشاءاللہ مال و دولت میں خوب اضافہ ہوگا، اور اگر کوئی شخص اپنا کاروبار بڑھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ بڑا ہی مجرب ہے، بڑا ہی خاص وظیفہ ہے۔ اللہ پاک اس کو بہت زیادہ رزق اور مال و دولت عطا کر دے گا، اس کی مشکلات کو ختم کر دے گا، اس کے رزق میں، اس کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا، بہت منافع ہوگا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ اس کی دولت میں اضافہ ہوتا رہے گا، اس کے مشکل سے مشکل کاموں میں آسانیاں پیدا ہوں گی، اس کی جو دلی حاجات ہوں گی وہ سب پوری ہوں گی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں کئی طرح کی خواہشات ہوتی ہیں جن کا وہ کسی سے ذکر نہیں کر پاتا۔ کچھ خواہشات ایسی ہوتی ہیں جب آپ زمانے کے سامنے، معاشرے کے سامنے بیان کرو گے تو وہ سب آپ کو مذاق اڑاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو ناظرین، جس طرح کے بھی حالات ہوتے ہیں اپنے اللہ کو ہی بتایا کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، لیکن پھر بھی اسے بندے کا مانگنا اور ہاتھ پھیلانا بہت پسند ہے۔ اسی لیے اپنے اللہ سے مانگ لیا کرو، اللہ سے ہر چیز میں مدد طلب کیا کرو۔ اللہ پاک بڑا ہی غفور و رحیم ہے اور وہ عطا کرنے والی ذات ہے۔ رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے پریشان نہ ہو کریں، اللہ پاک ایسے ایسے وسائل پیدا کر دے گا کہ جو آپ نے سوچے بھی نہیں ہوں گے۔ وہاں سے آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی، رزق میں بھی اضافہ ہوگا اور زندگی بھی بدل جائے گی۔ واللہ اعلم۔ آخر میں دعا ہے کہ اے میرے پاک پروردگار عالم، اے غفور الرحیم، اللہ ہم سب کی مشکلات کو ختم فرما دے، ہمارے رزق میں، ہماری روزی روزگار میں اضافہ فرما دے۔ میرے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے تو خوب دینا آتا ہے۔ میرے مولا، تو ہمیں اپنے کرم سے نواز دے، ہمیں اپنے کرم سے نواز دے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔